السلام علیکم تمام سامعین کرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 111 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک الہامی کتاب کی بابت پوچھا اور تصدیق چاہی کہ واقعی اللہ پاک نے آپ کو بھی کوئی کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی کیا سچائی تھی، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 111 حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، آیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، ہاں ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور وہ فہم ہے جو ایک مسلمان مرد کو دی جاتی ہے یا جو کچھ اس صحیفے میں موجود ہے۔ میں نے پوچھا، اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، دید کے احکام، قیدی کو چھڑانے کا بیان، اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب کے بارے میں دریافت فرمایا کہ آیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ یہاں حدیث کی وضاحت کے لیے بتانا چاہوں گی کہ ایک فرقہ جو فرقہ رافضی کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ فرقہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت اور چاہت رکھتا تھا، اور اسی محبت کی بنا پر اس فرقے نے کئی غلط باتیں اپنے پاس سے پھیلا رکھی تھیں، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ اللہ پاک نے اہل بیت کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک الہامی کتاب عطا فرمائی ہے جو فرشتوں کے ذریعے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نازل ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تحریری شکل دی جسے وہ مصحف فاطمہ کہتے تھے۔ تو جب حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، تو انہوں نے جواباً کہا کہ نہیں، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب، یعنی قرآن پاک کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ فہم یعنی وہ عقل و فراست ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مسلمان مرد کو عطا فرماتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ پھر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ اس میں دید کے احکام ہیں۔ اب دید کیا ہے؟ دید کہتے ہیں قصاص یا خون بہا، یعنی اگر کسی سے کوئی قتل ہو جائے تو قتل کا بدلہ قتل، یا پھر مقتول کے گھر والوں کو کچھ مال دے کر خون معاف کروا لیا جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دید کے احکام کے علاوہ اس میں قیدی کو چھڑانے کا بیان، یعنی مذہب اسلام کے حوالے سے ایک قیدی کو چھڑانے کا بیان درج ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفے میں درج شدہ تیسری بات بھی بیان فرمائی کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے کیا اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، یہ کہ قرآن پاک ہی اسلام میں علم کا اصل اور واحد بنیادی سرچشمہ ہے، اور دین اسلام میں کوئی الگ سے خفیہ دستاویز یا مصحف فاطمہ وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ شاید اہل بیت کے پاس کوئی خاص کتاب ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلط فہمی کو دور کیا۔ نمبر 2، اللہ کا دیا ہوا فہم بھی علم کا حصہ ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو دینی سمجھ عطا کرتا ہے، اور یہی اجتہاد اور فقہ کی اصل دلیل ہے، کیونکہ بعض اوقات قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کسی مسئلے کا حل نہ مل رہا ہو تو اس صورت میں اہل علم حضرات کے باہمی مشورے، ان کی عقل و فراست اور دینی علم کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے۔
نمبر 3، اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف کے اصول جیسے دید کا قانون، قیدیوں کی آزادی، قتل و قصاص کے قواعد، یہ اصول اسلام کے عدل پر مبنی نظام قانون کی بنیاد ہیں۔ نمبر 4، مسلمان کی حرمت اور اس کی عزت، یعنی ایک مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 5، قرآن پاک کے علاوہ کوئی خاص یا خفیہ کتاب اہل بیت کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 6، اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیمات کو صرف زبانی نہیں بلکہ تحریری طور پر محفوظ اور منظم کرنا چاہیے تاکہ آئندہ نسلوں تک صحیح علم پہنچے۔ یہی وہ صحائف تھے جنہیں صحابہ اکرام اور تابعین نے استعمال کیا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صحیفہ دکھایا جس میں کچھ اسلامی قوانین و قواعد لکھے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دینی علم میں نہ صرف اضافہ فرمائے بلکہ ہمیں دین اسلام پر صحیح طور پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔